نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم العین حق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سامعین مکرم، قابل صد احترام و تکریم، سی وقار بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، آج کا موضوع ہے نظر بد اور اس سے بچاؤ کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مبارکہ کیا ہیں۔ نمبر 1، حدیث میں آتا ہے، اس حدیث کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق ولو کان شیء سابق القدر لسبقته العین، کہ نظر ایک برحق چیز ہے، اور فرمایا کہ اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت کر جانے والی ہوتی تو البتہ نظر سبقت کر جاتی، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے فیصلے سے کوئی چیز سبقت کر سکے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے جس کا راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر من یموت من امتی بعد قضاء اللہ وقدرہ بالعین، اکثر جو شخص میری امت میں سے فوت ہوتا ہے یا مرتا ہے اللہ کے فیصلے اور تقدیر کے بعد وہ نظر بد سے مرتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، فرمایا العین تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے کہ نظر آدمی کو قبر میں داخل کر دیتی ہے اور اونٹ کو ہڈیا پر چڑھا دیتی ہے، یعنی ہڈیا میں داخل کر دیتی ہے۔ تو اس وجہ سے انتہائی خطرناک چیز ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا ان العین لتولی الرجل باذن اللہ حتی یصعد حالقا ثم یتردى منه، بے شک نظر انسان کو دیوانہ کر دیتی ہے یہاں تک کہ یہ اونچائی پر جا کر بھی وہاں سے گر جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اتنی خطرناک چیز نظر، اس کی حفاظت کے لیے ہمیں وہ اعمال کرنے چاہیے جن کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا، یہ جن اعمال کو آپ علیہ السلام نے کیا، ان میں چند چیزیں جو ہمارے کرنے کی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں تدبیر کے درجے میں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں تدبیر کے درجے میں سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے کہ وہ مقامات جہاں پر نظر لگنے کا خدشہ ہو، یا وہ آدمی کہ جس کے بارے میں یہ بات معروف ہو کہ اس کی نظر لگ جاتی ہے، اس سے دور رہیں، ان مقامات سے دور رہیں۔ یہ بات بعض دفعہ مشہور ہوتی ہے کہ کون شخص ہے جس کی نظر لگ جاتی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض لوگ مشہور تھے جو نظر لگانے والے تھے، اسی وجہ سے مشرکین مکہ آپ علیہ السلام کو نظر لگوانے کے لیے ان کو بار بار لایا کرتے تھے تاکہ آپ علیہ السلام کو نظر لگے اور آپ علیہ السلام سے جان چھوٹ جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس وجہ سے بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے۔ ہمارے اپنے علاقے کے اندر ایک کنواں تھا، وہاں پر ایک شخص کا گھر تھا اس کے قریب میں، تو جب بھی وہاں سے کوئی جانور وغیرہ گزرتا تو وہ کہتا بہت خوبصورت جانور ہے، یہ ہے وہ، تو کچھ دیر بعد یا کچھ دنوں بعد جو ہے نا وہ جانور ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ایسے مقامات سے اور ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے جن سے نظر لگتی ہے، ان سے کوشش کرنی چاہیے دور رہیں۔ اور یہ تدبیر کے درجے میں کرنا یہ کوئی توکل کے خلاف نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا اور ان کے والد کا واقعہ بیان کیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو سمجھا رہے ہیں لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اے میرے بچوں ایک دروازے سے داخل ہونا بلکہ متفرق دروازوں سے داخل ہونا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ کیا وجہ تھی کہ جس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو یہ سمجھایا، فرمایا اس وجہ سے کہ خشی علیہم بالعین، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے بارے میں نظر کے بارے میں ڈرے، وذالک انہم کانوا ذو جمال وحیۃ ومنظر وبہاء، کیونکہ وہ خوبصورت لوگ تھے اور بڑے پر رونق چہرے تھے، فخشی علیہم ان یصیبہم الناس بعیونہم، تو لوگوں پر ڈرے کہ یہ نہ ہو کہ لوگ ان کو نظر لگا دیں۔ تو اس وجہ سے تدبیر کے درجے میں یعقوب علیہ السلام نے بچوں کو سمجھایا کہ تم نے ایک دروازے سے نہیں داخل ہونا کہ لوگ دیکھیں واہ واہ کتنے خوبصورت لوگ ہیں اور سارے ہی بھائی ہیں۔ تو اس وجہ سے نظر لگ سکتی تھی، تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو سمجھایا کہ ایسا نہیں کرنا۔ دوسرا کام، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل جو خود بھی کیا کرتے تھے
اور اپنے نواسوں پر بھی کیا کرتے تھے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے بچوں کو یعنی نواسوں کو نظر کا دم کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنے بچوں کو یعوذ الحسن والحسین، آپ علیہ السلام حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی حفاظت کیا کرتے تھے ان کلمات کے ساتھ۔ وہ کلمات کیا تھے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ۔ تو یہ کلمات ہیں، ان کے ذریعے سے حفاظت کی جائے، خود پر بھی دم کیا جائے، اپنے بچوں پر دم کیا جائے۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، دیکھا کہ آپ علیہ السلام غمزدہ ہیں، پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا بچوں کو نظر لگ گئی، بیمار ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ نے ان کو ان کلمات کے ذریعے سے پناہ کیوں نہ دی؟ آپ علیہ السلام نے پوچھا کون سے کلمات؟ فرمایا یہ کلمات، اللہم ذی السلطان العظیم والمن القدیم ذی الوجہ الکریم ولی الکلمات التامات والدعوات المستجابات عافی الحسن والحسین من انفس الجن واعین الانس۔ تو یہ کلمات ہیں، لیکن یہ کہ اگر ہم نے اپنے اوپر کرنا ہو تو جہاں پر الحسن والحسین کا نام ہے وہاں پر اپنا نام لے لیں، جس بچے پر کرنا ہے تو اس کا نام لے لیں، تو اس طرح ہم دم کر سکتے ہیں۔ ایک طریقہ اور، اگلے دن ایک ساتھی کا فون بھی آیا تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ اس طرح ہوا کہ میں اور میرا بیٹا ہم جا رہے تھے موٹر سائیکل پر، تو میرا بیٹا موٹر سائیکل چلا رہا تھا، میرا تایا دیکھ رہا تھا، تو ظاہر ہے اس نے دیکھا کہ بچہ چلا رہا ہے، بڑا خوش ہوا، تو ظاہر ہے اس نے تو پیار سے دیکھا ہوگا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کی نظر لگ گئی ہے، اور وہ کہنے کہ میں نے سنا ہے کہ وہ کوئی وضو کا طریقہ ہوتا ہے جو آپ علیہ السلام نے بتایا، اس سے نظر اتر جاتی ہے، تو وہ طریقہ اگر بتا دیں تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اس کی نظر اتار لیں۔ تو اب وہ طریقہ کیا ہے؟ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد ایک دن غسل کر رہے تھے، تو غسل کے دوران حضرت عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھا، اور دیکھا تو وہ اتنے خوبصورت تھے جسم والے، تو حضرت عامر ابن ربیعہ نے فرمایا واہ واہ کیا خوبصورت جسم ہے، ایسا تو نازک خواتین کا بھی جسم نہیں ہوتا جتنا سہل تمہارا جسم ہے۔ تو وہ یہ کہنا تھا، تھوڑی دیر کے بعد وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آپ علیہ السلام کے پاس اٹھا کر لایا گیا تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا ان کو، تمہارا کیا خیال ہے، ان کو نظر لگ گئی؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں اللہ کے رسول ہمیں لگتا ہے کہ نظر لگ گئی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہارا کیا خیال ہے، کس کی نظر لگی؟ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے جب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول عامر ابن ربیعہ کی۔ آپ علیہ السلام نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ اے سست آدمی، تم نے اپنے بھائی کو دیکھا اور اگر تمہیں خوبصورت لگا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ تمہیں برکت دے، تمہارا جسم اتنا خوبصورت ہے، یہ تم نے ایسے کلمات کہہ کہ جیسے نظر لگ گئی؟ تو بہرحال آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس طرح کرو، وضو کرو اور اپنے اعضاء کو دھوو اور اس پر پانی ڈالو۔ تو بہرحال ان کو کہا گیا تو انہوں نے اس طریقے سے پانی دیا، ان کے اوپر ڈالا گیا، جس کی وجہ سے بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اب وہ طریقہ کیا تھا؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ طریقہ لکھا ہے، فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دائیں ہاتھ کو پھر بائیں ہاتھ کو دونوں کو گٹوں تک دھویا جائے، اور پھر اس کے بعد دائیں ہاتھ کی کوہنی کو، یعنی ہاتھ اور کوہنی کے درمیان کے حصے کو نہیں دھونا، تو پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ گھٹوں تک اور پھر کوہنی کو دھویا جائے، یعنی ہاتھ تو پہلے ہی دھو لیے تھے، اب صرف کوہنی کو، تو درمیان والا حصہ نہیں دھونا، یعنی دونوں ہاتھ دھونے ہیں گٹوں تک اور پھر دونوں کوہنیاں دھونی ہیں، اور پانی کو نیچے زمین پر نہیں رکھنا بلکہ اٹھا کر رکھنا ہے، کوئی شخص اٹھا کر کھڑا ہو جائے، اور پھر اس کے بعد دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں، پھر اس کے بعد درمیان کا حصہ نہیں دھونا، پھر گھٹنا دایاں گھٹنا پھر بایاں گھٹنا دھونا ہے اس پانی کے اندر۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد جو ہے نا جی جو اس کے سنجے کی جگہ ہے، یہ نہ کوئی ناپاک ہو یا کوئی ناپاکی لگی ہو، یعنی جب صاف ستھرا ہو جسم تو پھر اس صورت میں اپنے زیر ناف جو حصہ ہے اس کو بھی اسی پانی میں دھویا جائے، پھر اس پانی کو اس کے سر پر پیچھے کی جانب سے ڈالا جائے تو اس سے اس کی نظر اتر جائے گی۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ طریقہ بتایا، جو طریقہ اس وقت تھا تو انہوں نے ایسے کیا، وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو اس وجہ سے یہ طریقہ بھی ایک ہے کہ جس کے بارے میں پتہ ہو کہ یعنی اس کی نظر لگی، تو یہ طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو آپ علیہ السلام کے بیان کردہ اعمال کے ذریعے سے اپنا اور اپنے لوگوں کا، اپنوں کا، اپنے دوست احباب کا
علاج کرنے اور حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم.